دیا ہے اس وقت میں جو عبادت کا حکم دیا ہے اس حکم کی اللہ نے طاقت بھی دی ہے. اگر وہ طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پاس طاقت نہیں تھی تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا, تم نے تلاوت کیوں نہیں کیا. ہم فقیر ہیں, اگر ہمارے پاس ہم صاحب نصاب نہیں ہے, ہم پر زکات واجب نہیں ہے, تو ہم سے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ آپ نے زکات کیوں نہیں نکالی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو مکلف بھی نہیں بنایا اللہ نے دے. لیکن اگر ہمارے پاس مال ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ تعالیٰ تو ایسا بھی کر سکتے تھے, پیدا کرتے اور جس دن انسان دنیا میں آتا اللہ تعالیٰ کہہ دیتے جس دن دنیا میں آئے ہو اسی دن سے نیت باندھ لو نماز کی, موت ہی وہ نیت تو ہو آئے گی. وہ بھی کرنا پڑتا نہیں کرنا. لیکن اللہ نے 24 گھنٹے میں کتنا وقت نماز کے لیے کیا, کتنا وقت کیا بھائی؟ بہت تھوڑا وقت اللہ نے ہمارا لیا ہے. ورنہ یہ زندگی, اس جسم میں جو روح ہے, اس کے اندر جو طاقت ہے, جو اللہ نے صلاحیت دی سوچنے کی, سمجھنے کی, کرنے کی, یہ سب کیا ہے؟ سب اللہ ہی کی دی ہوئی چیز تو ہے. ہم کو ہر وقت ایک سیکنڈ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے تھوڑا سا وقت لیا آپ کا کہ تم نماز پڑھو تو قرآن کی تلاوت کرو, آرام بھی کریے اور بازار میں جا کر کے آپ سودا بھی لے کے آئیے اور اپنے سامان کو فروخت کر کے اس سے نفع بھی حاصل کریے. اس کے ذریعے سے آپ اپنی اولاد کا, اپنے گھر والوں کا, اہل و عیال کا پیٹ بھی بھریے. یہ بھی عبادت ہے. لیکن انسان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا تو یہ انسان نہیں دے پا رہا, ہے. اگر اللہ چاہے ایک نماز چھوڑ دیا ہم نے, اگر اللہ چاہتے تو چاہے کھڑے ہونے کی صلاحیت جو طاقت ہے وہ کھینچ لے, انسان کھڑا ہی نہ ہو پائے. طاقت ہم نے دیا تھا کھڑے ہونے کے لیے اللہ کے سامنے, اللہ کی بندگی کرنے کے لیے, اس کی حمد کرنے کے لیے, اور ہم نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. پاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ پاؤں کی طاقت اگر کھینچ لے انسان نہ کھڑا ہو پائے. اللہ کے سامنے ایک نیت نہیں باندھنے نماز پڑھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ہاتھ کی طاقت کھینچ لے, ہاتھ شل ہو جائے, اس کی طاقت ہی ختم ہو جائے. اللہ کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کیا؟ بالکل اللہ کی طاقت ہے. ایک سیکنڈ میں اللہ اس جسم کے اندر جو روح اس میں بھوکی ہے ایک سیکنڈ میں اس روح کو نکال لیتا ہے. دنیا تماشا دیکھتی ہے. ابھی انسان زندہ تھا, باحیات تھا, ایک روح, ایک طاقت تھی جو اللہ نے کھینچ لیا تو مردہ ہو گیا. تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. تھوڑا سا زندگی کی ترتیب بنانا چاہیے. ہمارے یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے جینے کی. جب چاہے سو لیا, جب چاہا جاگ گئے, جب چاہا کام کیا, جب چاہا کچھ کیا, جب چاہا بازار چلے گئے, اذان ہوئی جی نہیں چاہتا تو مسجد نہیں جائیں گے, اور قرآن کی تلاوت کا وقت ہم نے مقرر کیا تھا, جی نہیں چاہتا تو نہیں کریں گے. تھوڑا سا نفس پر بار بھی دینا پڑتا ہے, بوجھ بھی دینا پڑتا ہے, تب جا کے کام ہوتا ہے. کھانے کا اگر جی نہ چاہے تو آپ نہیں کھائیں گے, تو دوسرے وقت میں کیا ہے کھانا, وہ آپ کے اندر جو وجدانی کیفیت ہے وہ کو جھکنے پر مجبور کر دے گی. کھاؤ کیوں نہیں کھاتے, کھانا خود ہی بنوا لیتا ہے. لیکن عبادات کا احساس نہیں ہے ہمارے اندر. اگر اللہ کی حضوری کا احساس ہوتا, اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہوتا, صفت احسان حاصل ہوتی, تو انسان جو ہے ہر قدم جب چلتا تو اس کو یہ احساس ہوتا کہ یہ میرا جو قدم اٹھ رہا ہے اللہ کی عبادت کی طرف, اس کی فرما برداری کی طرف, اس کے کہنے کی طرف اٹھ رہا ہے, یا اللہ کی نافرمانی کی طرف. ہم گناہوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور چلتے چلتے گناہ کر بیٹھتے ہیں. ایمان کا جو نور اس کی حرارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے اے اللہ کے بندے یہ کام برا ہے, یہ کام برا ہے. احساس ہوتا ہے, دل میں خیال بھی آتا ہے, لیکن ہم نے نفس کو اس کی خواہشات کی اتنی تکمیل کیا کہ
ہم اس کے پیچھے کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم اس کے پیچھے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنانا چاہیے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، وقت مقررہ پر آپ آ کر کے نماز پڑھ لیجیے، ایک نظام بناتے ہیں۔ اور اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو دکان پہ ہی بیٹھ رہیے، 15-20 منٹ آپ دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں گے، بینک کی لائن لگا لیں گے، اور راشن لینے کے لیے آدھے گھنٹے آپ کھڑے ہو کے لائن لگا لیں گے، لیکن پروردگار عالم جو اللہ ہمیں رزق زمین سے پیدا کر کے دیتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، چھت کے سائے میں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کی خواہشات کے لیے اس نے جنت بنا رکھی ہے، اس کے سامنے 5 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کے سامنے 5 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ کے بندو، پہلے صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ مسجد کی چھت بالکل نیچی ہوتی تھی، اور اس کی گرمی کی شدت بھی ہوتی تھی، وہ علاقہ بھی بڑا گرم علاقہ ہے، ریت کا علاقہ ہے، دھوپ جب پڑتی ہے اس پر تو بالکل گرم ہو جاتا ہے۔ اور اس مسجد نبوی میں اور نہ اے سی تھی، نہ پنکھا تھا، نہ انورٹر تھا، اور نہ جنریٹر کا کوئی انتظام تھا، اسی میں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ، حدیث میں ہے کہ صحابہ روایت کرتے اپنی حدیث کو کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے زمین کو، اپنے سر پر زمین کو رکھتے تھے، پیشانی جل جاتی تھی۔ صحابہ اپنے کپڑے کی آستینوں پر سجدہ کیا کرتے۔ آج ہمارے پاس مسجد ہے، بہترین فرش ہے، بہترین قالین ہے، اوپر سے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، اور اگر لائٹ نہیں ہے تو اس کے لیے جنریٹر کا انتظام بھی ہے کہ نماز کے وقت ہم سکون سے نماز پڑھ سکیں۔ ہم سے اتنا کام نہیں ہو پاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندے، اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خوشیاں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو آسان کرے گا، غیروں کو، دشمنوں کو، ظالموں کو ہم پر مسلط نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کی رحمت کے حقدار نہیں ہیں، ہم خود جہنم کی کھائی میں جا رہے ہیں، ہم خود اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ نے جو عتاب بیان فرمایا ہے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے عتاب مقرر نہیں کیا، لیکن ہم خود اس کو قبول کر رہے ہیں۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری۔ آج جو پریشانی آ رہی ہے، مصائب آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس میں اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی تدبیروں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، دنیا کے سارے دماغ کو اکٹھا کر دیا جائے، دنیا کی ساری طاقت کو اکٹھا کر دیا جائے، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کے پاس کیسر و کسرا کی طاقت تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں، پیون لگے ہوئے کپڑوں میں صحابہ رہتے تھے، ایک وقت کھاتے تھے، 2 وقت فاقہ کرتے تھے، ایک دن کھاتے تھے، 2 دن فاقہ کرتے تھے۔ صحابہ کے پاس ایمانی قوت تھا، ایمان کا نور تھا، صحابہ کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا، تو صحابہ کے پاس اللہ کی مدد آتی تھی، صحابہ کا رشتہ اللہ سے ایسا جڑا ہوا تھا کہ صحابہ کے سامنے اگر کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا یقین اتنا مضبوط تھا، وہ وضو کرتے، مسجد میں جاتے، مصلی بچھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے اور اللہ سے اپنی خواہش کی چیزیں مانگ لیا کرتے۔ لیکن آج ہم مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، علماء دعائیں کر رہے ہیں، ہر آدمی دعائیں کر رہا ہے، پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ اللہ جب ناراض ہے تو کس کے سائے میں ہم جئیں گے؟ اور جس کی ماتحتی میں ہم رہتے ہیں جب وہی ناراض ہے تو ضرور کی ضرور پریشانیاں جنم لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی ترتیب بنانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھیے صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے، صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہے وہاں کے بچوں کا اثر اور ہوتا ہے، اور ان کالجوں یونیورسٹیوں میں جہاں دین کی تبلیغ نہیں ہوتی وہاں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے آج اس وقت جو ہے ملک ہندوستان کے اندر ہماری مسلم بچیوں کو ان کے مذہب کے تبدیل کرانے کی بڑی کوششیں چل رہی ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا میں اپنے کا ذمہ دار ہوں، میری بچی اپنے کی ذمہ دار ہے. نہیں، بچے کی تربیت پہلے دن سے کریے، ورنہ اور قیامت کے دن ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ہماری بچی گھر سے نکلتی ہے، اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، نہ جانے وہ پڑھنے جاتی ہے یا اپنا وہ مذہب تبدیل کرنے جاتی ہے، وہ اپنا جسم فروش کرنے جاتی ہے، اپنے جسم کا سودا کرنے جاتی ہے. ہمیں اس کی کچھ فکر نہیں ہے. آئے دن روزانہ واقعات پیش آ رہے ہیں، فلاں مسلم کی بچی، فلاں مسلم لڑکی اس نے اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا. میرے بھائیوں، اچھا ایسا بھی ہو رہا ہے کہ کچھ مسلم بچیاں انہوں نے مذہب کو تبدیل کیا اور اس کے بعد جب ان کا جائزہ لیا گیا تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہی ہے. اب یہ چیز یا تو اس کفر کی نحوست کی وجہ سے کلمہ بھول گئی ہو، لیکن غالب گمان یہی ہے کلمہ پہلے سے ہی یاد نہیں تھا، کلمہ پہلے سے ہی یاد نہیں تھا. نام کے مسلمان تھے، بس مسلمان باپ تھا، اس کے نطفے سے ایک اولاد دنیا میں اس نے جنم لے لیا، بس یہی. دھوکہ، دغا، جھوٹ، غیبت، زنا، مکاری، جتنی بھی ایسی چیزیں تھیں جو غیروں کے اندر تھی آج ہمارے اندر وہ منتقل ہو گئی. صرف ایمان برقرار ہے، ایمان کا ایک تھپا ہے جو ہمارے اوپر لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ یہ بچے یا بچیاں جو مخلوق تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا قوم کے لوگ انتظام کرے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں اور کئی لاکھ کروڑ کی مساجد بن جاتی ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان ہی نہیں بچا تو یہ مسجدیں رہ کے کیا کریں گی اور یہ بلڈنگیں رہ کے کیا کریں گی. اس مسجد کی صحابہ کا ایک زمانہ تھا، وہ سستی مسجدیں بنتی تھی لیکن ایمان مضبوط ہوا کرتا تھا. میرے بھائیوں، مسجد خوبصورت اور آرام دہ اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ لوگ اطمینان سے نماز پڑھے، سکون سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. عبداللہ ابن عمر یہ نماز پڑھنے کے وقت اگر بھوک کا تقاضا ہوتا تھا تو پہلے کھانا کھاتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے، تو ان کی نمازوں میں دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں آتا تھا. آج ہمارے پاس اے سی کی مسجد ہے، نیچے قالین کی بچھی ہوئی ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا کر کے مسجد میں نماز بھی پڑھنے آتے ہیں. شاید نماز ایک مرتبہ اللہ کی یاد آ جاتی، نیت بھی بات پہ ہے تو 5 منٹ تصور کرنا پڑتا ہے ظہر کی نماز پڑھنا کہ عصر کی پڑھنا کہ فجر کی پڑھنا. اور کتنے حضرات تو بغیر نیت کے ہی نیت باندھ لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، تو اس کا انتظام ہو. جو مسجد 50 لاکھ کی بننے والی ہے 10 لاکھ کی بھی بن سکتی ہے، اس میں سے 40 لاکھ روپیہ آپ قوم کے لیے خرچ کریے، اس کا انتظام کریے کہ بچہ الگ تعلیم حاصل کرے، بچی الگ تعلیم حاصل کرے. ہمارے والد صاحب جو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کچھ بچیاں ایسی تھیں 5 سال میں زیر تعلیم رہا وہاں، لیکن ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ کبھی نظر نہیں آیا اس 5 سال کے اندر. اس ان لوگوں نے کبھی چہرہ تک نظر نہیں آیا. لیکن میرے بھائیوں، وہ تعداد کتنی تھی بتایا کہ 4 سے 5. تو ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے. گھر میں ایک نظام ہو کہ ہمارے گھر میں روزانہ کم سے کم 5 سے 10 منٹ تعلیم ہونی چاہیے.
اس میں اپنے علاقے کے علماء سے مشورہ کر کے تعلیم ہو، جس میں عقائد ہو، سیرت ہو اور دین کے جو اہم اہم اصول ہیں وہ پڑھے جائیں اور ان کو سمجھایا جائے، اور 15 دن ایک مہینے میں کسی عالم کو بلا کر کے 10 سے 15 منٹ اس گاؤں کے محلے میں بیان کروایا جائے، اس میں نوجوانوں کو خاص طور سے جوڑا جائے۔ آج یہ نوجوان نسل جو ہے وہ انتہائی بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یہ موبائل جو ہے اس نے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کل موبائل نہیں تھا تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے، مسائل پوچھ لیا کرتے تھے، تبادلے خیال کر لیا کرتے تھے، لیکن اب تو گھر کی اندھیری کوٹھری میں بھی لوگ بیٹھ کر کے اس میں رنگ برنگ کی چیزیں آتی ہیں، اسی میں مست رہتے ہیں۔ مجھے کچھ نوجوانوں کے حالات معلوم ہوئے کہ مہینوں گھر سے نہیں نکلے، وہ مہینوں گھر سے نہیں نکلے، بتائیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیز دوستو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ تھوڑی دیر وقت نکال کر کے ضرور بیٹھیے اور اپنی بچوں کی حفاظت کا انتظام کریے، گھر میں تعلیم کریے۔ گھر میں جب تعلیم ہوگی، دین کی باتیں آئیں گی، اس کا اثر پڑے گا، اور علماء اور صلحاء کے پاس جب بیٹھیں گے ان کی نورانیت ہمیں بھی ملے گی، اور جب ہم کسی بددین کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس کا اثر پڑے گا۔ ابھی آج میرے یہاں ایک خبر آئی کہ بھائی ایک نوجوان لڑکا اب وہ جیسے گوشت وغیرہ سے وہ پرہیز کرنے لگا ہے، صرف سبزیوں پر اتفاق کرتا ہے، صرف سبزیوں پر اتفاق کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ اس کی یہ ہے، بتایا کہ کسی غیر لڑکی سے اس کا تعلق قائم ہو گیا، کسی غیر لڑکی سے اس کا تعلق ہے، اس کی صحبت کا یہ اثر پڑا، اس کی صحبت کا یہ اثر پڑا کہ اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ والوں کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ غلط چیزیں، گناہ کی چیزیں، مکروہات، حرام چیزیں جو اللہ ناپسند کرتا ہے، جس کو ایمان ناپسند کرتا ہے، رسول اللہ ناپسند کرتے ہیں، وہ چیزیں صحبت سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم کے یہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہاں سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بھی آتے تھے، وہ شاعر تھے، شعر بھی خوب کہا کرتے تھے۔ ایک بار بھی ان کو نہیں منع کیا گیا کہ آپ آج سے شعر مت کہیے، لیکن آتے رہے، مجلس کا ایسا اثر پڑا کہ بھول ہی گئے وہ میرا کیا مشغلہ۔ تو صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ پہلے وہ جو ہے پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ان کے وہ داڑھی بھی انہوں نے نہیں رکھ رکھی تھی، اور حد تو یہ تھی کہ ممبئی کے اندر جب وہ راستوں پر چلتے تھے تو کندھے سے لڑکیوں کو دھکا مارتے تھے اسے، اور پاؤں سے تھوڑا معذوری ظاہر کرتے تھے کہ میں معذور ہوں، یہاں تک معاملہ تھا۔ لیکن ایک اللہ والے کی مجلس میں جانے لگے، آہستہ آہستہ جب وہاں جانے کے بعد اس اللہ والے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام مت کرنا، وہ چھوٹا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن بعد وہ خود اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ میں جو ہے پھر کچھ دن کے بعد مجھے شرم آنے لگی، یار سب لوگ کرتا پاجامہ پہن کے آتے ہیں، میں پینٹ اور شرٹ میں آتا ہوں، پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد مجھے خیال آیا سب کے چہرے پہ داڑھی ہے تو میرے چہرے پہ کیوں نہیں ہے، بڑا خراب لگتا ہے، پھر انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ الحمدللہ والد صاحب کی مجلس میں وہ عقیدہ عشرہ کا وہ اعتکاف کرتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے آگے بڑھنے والوں کی جماعت ہے تلاوت کی عبادات کی، وہ ان میں سے ہوگی۔ ہر وقت قرآن کی تلاوت عبادت تو زندگی بدل جاتی ہے۔ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ صحبت اگر غلط لوگوں کے ساتھ رہے گی، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اگر بدبو کے پاس انسان بیٹھے گا تو کپڑوں میں بدبو بس جاتی ہے۔ اتنے فروش کے پاس ہم بیٹھیں گے، اتنی چاہے نہ لگائیں لیکن اس کی خوشبو ہمارے کپڑوں میں بس جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت دلوں میں رچ بس جاتی ہے، اور غیر اللہ کے پاس یا دل کے دل میں غیر اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی جب ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمارے قلوب میں بسنے اور رچنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔